گھر کا دین کون سکھلائے گا؟ بازار کا دین کون سکھلائے گا؟ اپنے پڑھائی کے ساتھ محبت اور پیار کی باتیں کرنا کون سکھائے گا؟ اور لوگوں آ جاؤ، رسول پاک کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، اللہ کی قسم دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ سلطان الہند رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، کھانے کی ٹفن ڈبہ اٹھا رکھا ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے پاس حضرت جی کہ آپ کے لیے اپنے گھر کا دیسی آٹے کی روٹی لے کے آیا، ساگ لے کے آیا، میں مکھن پروٹھے لے کے آیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا منیدہ پھر دسترخوان کھان لگا۔ خانقاہ کے اندر جتنے مرید تھے کہنے لگے حضرت جی آپ کا روزہ ہے، فرمایا چپ کر جاؤ، نفلی روزہ رکھا ہوا تھا۔ کھانا جو لے کے آیا اس کے ساتھ کھانا کھایا، وہ خوش ہو کر دل کلیجہ ٹھار کے دعائیں دے کے چلا گیا۔ مریدوں کو بلایا، فرمایا پتہ نہیں کتنے چاؤ سے لے کے آیا، اور لوگوں میں انکار کر دیتا اس کا دل ٹوٹ جاتا۔ روزہ ٹوٹ جائے کفارہ ہے، دل ٹوٹ جائے کفارہ کوئی نہیں ہے۔ یا تو روزانہ ماں کا دل توڑ رہے ہیں، بیٹیوں کا دل توڑ رہے ہیں، بھائیوں کا دل توڑ رہے ہیں، بچوں کا دل توڑ رہے ہیں، بیوی کا دل توڑ رہے ہیں۔ بتاؤ تمہارے میرے گھر کے اندر خوشحالی کہاں سے آئے گی؟ بڑے بڑے نمازیوں کو، بڑے بڑے جہاد کی ترغیب دینے والوں کو، بڑے بڑے تبلیغ والوں کو الحمدللہ میرا بھی وقت لگا، سن 96 میں لگا تھا سال، بار بار اللہ لے کے جا رہا ہے، ملکوں تک گیا، لیکن میرے عزیزوں بڑے بڑوں کو دیکھا میرے سمیت گھر کے اندر آتے ہیں، اپنی مرضی سے ہنستے ہیں، اپنی مرضی سے بولتے ہیں۔ جسے قرآن کے سائے میں لے کے آؤ وہ بیٹھی منہ تکتی رہتی ہے، اگر وہ ڈر کے بات نہیں کرتی دابا مار نہ دے میرا پیشاب پجامے میں نکل جائے گا۔ رب کائنات کی قسم ہاتھ تو اس کے بھی ہے، اگر وہ لاٹھی سے مارے گا وہ ہاتھ سے مار سکتی ہے، تو لاٹھی سے مارتا ہے وہ ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے، کیوں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاتی؟ اس وجہ سے جب اس کے باپ نے اسے گھر کی دہلیز سے رخصت کیا تھا تو اپنی پگڑی اس کے سامنے رکھ دی تھی، کہا تھا بیٹی اپنے ارمانوں کا خیال نہ کرنا، باپ کی پگڑی کا خیال کرنا۔ یہ کیسی نوکرانی ہے جو صبح سے لے کر شام تک تیری نوکری کرتی رہتی ہے، کبھی اوور ٹائم کے پیسے نہیں مانگے، کبھی مہینے کے بعد تنخواہ نہیں مانگی۔ جب سے باپ کے گھر سے آئی سارے ارمان باپ کی بیوڑی نہیں دفن کر کے آ گئی۔ اب انسان نہیں وہ عورت نہیں، مٹی کا بت ہے۔ تو نے کہہ دیا اٹھ جا وہ اٹھ جائے گی، تو نے کہہ دیا بیٹھ جا وہ بیٹھ جائے گی، تو نے کہہ دیا لیٹ جا وہ لیٹ جائے گی، تو نے کہا دھوپ میں چولہے میں روٹی پکا بیٹھ کے پکائے گی، تو نے کہا میری ماں میرے بہن بھائیوں کے کپڑے دھو وہ دھوئے گی۔ اسے پتہ ہے بھائی اس قابل نہیں کہ بہن کی 2 روٹیوں کا بوجھ برداشت کر سکے، شوہر کے گھر سے ناراض ہوں تو جاؤں گا۔ بس خدا پاک کی قسم اپنے گھر کی طرف یوں کر کے دیکھتی ہے اور جا کے کہتی ہوا میرا پیغام میرے ماں باپ کو پہنچا دینا، تم تو بڑے سمجھدار ہوا کرتے تھے، بیٹی کے معاملے میں تم نے بغیر سوچے فیصلہ کر دیا۔ کبھی اپنی مرضی سے یہ کھانا نہیں کھاتی، کپڑے کہیں، جوتے کہیں، برتن کہیں چھوڑ کے جاتے ہو، جب شام کو گھر آتے ہو تمہارا گھر تمہیں جنت جنت سا لگتا ہے۔ کون سی نوکرانی کرتے ہو، کون سی نوکرانی کرتے ہو کرتی ہے جسے تم اپنی پاؤں کی جوتی کہتے ہو؟ فرمایا عورت کو پاؤں کی جوتی نہ کہے۔ اللہ اکبر۔ رابعہ بصریہ بڑی اللہ والی گزری، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے حضرت رابعہ کو دیکھا مصلی پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہی ہے، فرمایا رابعہ عبادت اتنی کر لے، مردوں کی شان کو نہیں پہنچ سکتی، بادشاہت مردوں کے حصے میں آئی، تاج نبوت مردوں کے حصے میں آیا۔ بی بی رابعہ نے حسن بصری کی طرف دیکھا، کہا ٹھیک ہے نبوت مردوں کے حصے میں آئی، عورت نبی تو نہیں بن سکتی لیکن نبیوں کی ماں تو ضرور بن سکتی ہے۔ بیٹا ماں آج رہو بیٹا اسماعیل آتا ہے، اور ماں آمنہ بن جائے گود میں محمد الرسول اللہ۔
سر پہ جب سے سسرال میں آئی کبھی سر پہ دوپٹہ نہیں رکھا، گلے میں دوپٹہ نہیں رکھا، اور دعائیں کر رہی ہے تیری گود میں حسین آئے، کیسے آئے گا؟ حسین تو اس کی گود میں آیا جس نے راتوں کو کھڑے ہو کر مصلی اللہ کو راضی کیا، جس نے مصلی پہ کھڑے ہو کے ساری رات اللہ کو راضی کیا۔ اس کی گود میں جب حسین آیا دودھ پلا رہی ہے اور بیٹے کی طرف جھانک جھانک کے دیکھ رہی ہے، دل کے اندر ارمان پھوٹ رہے ہیں، او بچے اس دودھ کی قیمت کیا ادا کرے گا، اس گود کی قیمت کیا لگائے گا، کیا مول ڈالے گا؟ حضرت حسین نے ماں کی طرف دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیا، فرمایا اماں جان تم نے مجھے کوک میں قرآن سنایا، میں کربلا میں تجھے نیزے کی نوک میں قرآن سناؤں گا۔ میری ماں میری بہنوں اگر میری بات سن رہی ہو، شوہر کی تنخواہ 20,000 ہے، 30,000 کا سامان ہے، دروازے پہ روک دو۔ کوئی 10,000 کا سامان کس کی گچی پہ انگوٹھا رکھ کے لے کے آیا، اسے گھر کے کچرے پہ ڈال، باہر کونے پہ ڈال دے، کچرا دان میں ڈال دے۔ میں حلال کی، میری اولاد حلال کی، میں اسے حرام نہیں کھلاؤں گی۔ ایمانداری کی بات ہے، جب گھر کے اندر حلال آ جائے گا، گانے والا بھی گھر میں کھیلے گا، یا قطب آئے گا، یا بختیار کاکی آئے گا۔ اگر بیوی ڈیمانڈ کرے یہ لا کے دے، دونوں باتیں سامنے رکھ دے، حلال کی تنخواہ اتنی ہے، بتا کس کا گلا کاٹ کے لاؤں؟ نہ لا کے دوں گھر میں کل ہوگی، لا کے دوں گا حرام آئے گا، بتا قیامت کے دن اللہ کے دربار سے مجھے کون چھڑائے گا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہوا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی لاٹھی لے کے قبرستان میں گئے۔ جب قبر کے کنارے پہنچے، اپنی لاٹھی کو قبر میں ڈال کر 3-4 مرتبہ یوں کر کے زمین پہ مارا اور کہا اتدری من الذی جینا بہا الیک، اے قبر تجھے پتہ آج تیرے اندر کون آ رہا ہے؟ آج تیرے اندر کون آ رہا ہے؟ جس کا بیٹا حسن مجتبی، جس کا بیٹا شہید کربلا، جس کا گھر والا علی المرتضی، جس کی اماں خدیجہ الکبریٰ، جس کا ابا محمد رسول اللہ۔ قبر ذرا خیال کرنا، نبی کے جگر کا ٹکڑا، جنتی عورتوں کی سردارن آ رہی ہے۔ روایات میں لکھا جب ابو ذر غفاری نے لاٹھی قبر میں اتاری، قبر کی مٹی نے لاٹھی اٹھا کے 10 فٹ پیچھے پھینکی اور کہا ابو ذر لاٹھیاں کس کو دکھاتا ہے؟ یا لاٹھیاں نہیں دکھائی جاتی یا نیک عمل دکھائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے ساری امت کی ماں بہنوں مرد عورتوں کو بتلایا گیا۔ 82 سال کا بوڑھا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قبر کے پاس بیٹھا کیوں رو رہا ہے؟ نبی کے صحابی نے سر پہ ہاتھ رکھا، اے عثمان کیوں رو رہا ہے؟ تو دنیا کے اندر چلتا پھرتا جنتی ہے۔ کیسا جنتی؟ جب بھی روما پانی کا ٹھنڈے پانی کا موقع آیا، میرے نبی نے منبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا، کون ہے جو مسلمانوں کے لیے کنواں خرید کے وقت کر دے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کمائی سے کنواں خرید کے مسلمانوں کو دے دیا۔ کنویں کے ارد گرد کھجوروں کے درخت 1500 کے قریب وہ بڑھ گئے۔ ہر سال اس کی آمدنی آنے لگی، مدینے کے غرباء پر تقسیم ہونے لگی۔ عثمان غنی تو قبر کے اندر جنت البقیع میں آرام کر رہے ہیں، لیکن وہ آج تک آمدنی سعودی حکومت کے پاس جمع ہو رہی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کا آج بھی اکاؤنٹ میرے عزیزوں مدینے کے بینک میں کھلا ہوا ہے۔ اسی پیسے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کا مدینے پاک میں فندق عثمان ہوٹل بنایا گیا۔ ہر سال 25 بلین اس کا نفع آتا ہے۔ آدھا نفع کا پیسہ مدینے کی گلیوں میں جھاڑو دینے والوں کے گیس کے بلوں میں خرچ کیا جاتا ہے، اور آدھا پیسہ آج بھی مدینے کے غرباء اور یتیم میں خرچ کیا جاتا ہے۔ اللہ نے بدلا دیا۔ 1400 سال پہلے تجارت میں
میرے سے کر کے گیا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے نقصان ہوگا کوئی نہیں، نفع قیامت کی صبح تک آتا رہے گا۔ آپ حضرات کو مشورہ دے کے جاؤں، آپ کے کام آئے گا۔ او لوگوں، مجھے تمہارے گھر کا پتہ کوئی نہیں میرے بھائیوں، مجھے تمہارے بجٹ کا پتہ کوئی نہیں، میں آمدنی کا پتہ کوئی نہیں، لیکن مشورہ آپ کو دے کے جا رہا ہوں۔ اور دو چھوٹے چھوٹے ڈبے گھر کے اندر رکھ لو، پلاسٹک کے بور رکھ لو، ٹین کے ڈبے رکھ لو، مٹی کے گلے رکھ لو، ایک کے اوپر مسجد لکھ دو، ایک کے اوپر مدرسہ لکھ دو، روزانہ 10-10 روپے دونوں گلوں میں ڈالتے رہو، مہینے کے بعد پیسے اکٹھے ہو مسجد کو دے دو، اللہ اکبر، مہینے کے بعد پیسے اکٹھے ہو کسی مدرسے میں دے دو۔ مولوی صاحب تقریر سنا کہ تو نے کیا گلے رکھنے کی باتیں شروع کر دی، میں نے کہا اگلی بار سن تیرا کلیجہ ٹھرے گا۔ مولانا اگلی بار سنو کیسے کلیجہ ٹھرے گا؟ میں نے کہا جو مسجد کا گلہ ہے اللہ اکبر وہ مسجد کے اندر جمع کرایا، تجھے 2 دعوتیں کرنے کا ثواب مل جائے گا، مسجد کے کار خیر میں حصہ ڈالے گا، اللہ کے بندے آ کے نمازیں پڑھیں گے، مسجد کے بجلی کے بل ادا ہوں گے، پانی کے بل ادا ہوں گے، بجلی کا کام ہوگا، دیکھ بھال ہوگی۔ اللہ اکبر، جو اللہ کے نام پہ پیسہ دے گا اللہ کی دعوت کرنے کا ثواب مل جائے گا، جو مدرسے کے طالب علموں کو پیسہ دے گا محمد الرسول اللہ کی دعوت کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ ایک اللہ والے کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا اللہ کے بندے اللہ کی دعوتیں کرتا ہے، میری بھی دعوت کر دیا کر۔ کہنے لگا کملی والے آپ کا اور میں کہا، اللہ غنی، بات آ گئی۔ جمعۃ المبارک کے دن میں شام ایک جگہ پروگرام میں گیا، ایک عالمہ کہنے لگے حضرت صاحب میں نے بات کرنی ہے، میں نے کہا بہن بتا، کہنے لگی مولوی صاحب سامنے آ نہیں سکتی، فون نمبر دے دو۔ اسی گھر میں نے نمبر دیا، بات کرنے لگی کہ مولانا آپ مانو یا نہ مانو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں چند دن پہلے میں نے خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 گھنٹہ زیارت کی ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگی مولانا خواب میں حضور تشریف لائے، میں اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے پھرتی رہی، آپ اللہ کے نبی آگے آگے، میں نے کہا اللہ کے نبی مجھے آپ سے محبت ہے، آپ نے میری بات نہ سنی اور آگے چلے گئے، 3-4 مرتبہ میں نے کہا اللہ کے نبی آپ سے مجھے محبت ہے، حضور علیہ السلام نے میری بات نہ سنی، میں کیا دیکھتی ہوں نبی کے دادا عبد المطلب سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور اپنے پوتے سے کہنے لگے محمد اس کی بات کیوں نہیں سنتا ہے؟ رحمت والے نبی نے رخ موڑا، بچی کہنے لگی میری طرف دیکھنا شروع کر دیا، میں اللہ کے نبی کے آگے یوں ہاتھ پھیلائے دعا کر دیجئے، رحمت والے نبی نے دعا تو نہ کی بلکہ اپنا منہ قریب کر کے میرے ہاتھوں میں تھوک دیا، میں ڈر گئی، میں نے ہاتھ پیچھے کیے، وہ تھوک میری چادر پہ گر گیا۔ مولانا یہ چادر دیکھو، اللہ کی قسم میری آنکھ کھلی، چادر بھی گیلی نظر آئی، مجھے تھوک میں سے خوشبو بھی نظر آئی۔ اللہ اکبر، میرے زاہد اللہ جی صاحب بڑے بڑے اکابرین کو چادر دکھائی، کہنے لگے بیٹی چادر دھونا نہ، یہ دنیا کی خوشبو کوئی نہیں، یہ جنت کی خوشبو ہے۔ اللہ کرے تیرے میرے گھر کے اندر بھی ایسے بچے آ جائیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنی بچی کو ایک دن دیکھا، یا تو غیروں کی نیم چھوڑتے، ناراض نہ ہونا، حالات ہی ایسے ہو گئے، لوگوں نے کہا تمہیں گلیوں میں جانے کی ضرورت نہیں، بازاروں میں جا کے دوسرے کی دھی بہن دیکھنے کی ضرورت نہیں، لعنت کا ڈنڈا تمہاری جیب میں ڈال دیں گے، رات کو پیکج کرا کے ساری رات حوا کی بیٹی کو ذلیل کرتے رہنا۔ یاد رکھ رضائی میں منہ دے کے اگر کسی کی بیٹی سے بات کرے گا اللہ تجھے موت نہیں دے گا جب تک تیری بیٹی کے نمبر پر کسی مردود کا فون نہیں آ جائے گا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرما گئے زنا ایک قرض ہے، آج کسی کی بیٹی سے وصول کر بدلہ تیری ماں سے لیا جائے گا۔ ڈرو ڈرو خدا کے واسطے، معاملہ بڑا نازک ہے، یقین جانو زندگی زیادہ گزر گئی، موت آنے والی ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی کے چہرے پہ نظر پڑی، یہ جڑیاں جاتے ہیں جڑیاں شریف میں، کون سو رہا ہے؟ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ،
میں نے کہا اللہ والے تو بتا تو صحیح زندگی کیسے گزاری؟ فرمانے لگے باقی بات میں پوچھنا، مجمع میں بہن بیٹھی ہوتی، اللہ اکبر، مجھے پتہ ہی نہ چلتا میری بہن کون سی ہے، جب تک میری بہن آواز نہ دیتی میری بہن کی مجھے پہچان نہیں۔ میں نے کہا حضرت جی کیا بات بہن کو نہیں دیکھا؟ فرمایا پتہ نہیں، سال گزر جایا کرتا تھا، حیا کے مارے بہن کے چہرے پر ہی نظر نہیں پڑا کرتی تھی۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیٹی سے پوچھا بیٹی کالے رنگ کے ہلکے آنکھوں کے نیچے کیوں پڑ گئے، کیا بات ہے؟ کہنے لگی ابا جان تو نے آج دیکھا۔ کہنے لگی کہنے لگے بیٹی لگتا ہے رات کو سوتی کوئی نہیں۔ ابا جان اچھا تجھے آج پتہ لگا میں رات کو سوتی نہیں، اللہ کی عزت کی قسم 20 سال ہو گئے میں نے بستر پہ لیٹ کے ہی نہیں دیکھا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے بیٹی کو سینے سے لگایا، فرمایا بیٹی کیا بات ہے، کوئی بیماری ہے؟ کہنے لگی ابا مجھے آخرت کا مرض لگ گیا، مجھے آخرت کا درد لگ گیا۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد میں مصلی سے اٹھ کے بستر پر سونے جاتی ہوں، ابا جان کمرے کا اندھیرا دیکھ کر مجھے قبر کا اندھیرا یاد آ جاتا ہے، ڈرتی ہوں یا اللہ یہ اندھیرا کیسے دور ہوگا۔ بستر چھوڑ کے مصلی پر آ کر اس اندھیرے کے دور کرنے کے لیے اس سے معافی مانگنے لگ جاتی ہوں۔ ابا جان پتہ ہی نہیں چلتا فجر کی اذان کس وقت ہو جاتی ہے، ابا اس اندھیرے سے معافی مانگتے مانگتے 20 سال ہو گئے تیری بچی نے بستر پہ لیٹ کے ہی نہیں دیکھا۔ ہماری اٹھتیاں کوئی نہیں، ان کی لیٹتیاں کوئی نہیں۔ ملک کا بیڑا غرق کر دیا، اس حکومت نے دیوالیہ نکال دیا۔ پچھلی حکومت نے کون سے تمہیں جو ہے وہ سونے کے چمچے میں کھلایا، اس سے پچھلی حکومت نے کون سا تمہارے جو ہے وہ تمہارے لیے سونے کی مسحریاں بنائی۔ 70 سال ہو گئے، لوگوں کو بھی کھوکھلا کر دیا، ملک کو بھی کھوکھلا کر دیا۔ کیا پندی کا شوربہ، اور یہ ہمارے لیے بہتری لے کے آئیں گے، یہ ہمارے لیے اچھے کام کریں گے، اور نہیں رب اکبر کی قسم ہے کس نے ہمارے ملک کا بیڑا غرق کیا، کس نے ہمارے گھروں کے امن کا بیڑا غرق کیا؟ ان حکومتوں نے بیڑا غرق نہیں کیا، امریکہ نے نہیں کیا، انڈیا نے بیڑا غرق نہیں کیا۔ صبح گھر کے 10 افراد پڑے سوتے رہتے ہیں، سب کی قضا نماز ہو جاتی ہے، اس سے بھی تیرے میرے گھر میں بے برکتی آئی ہے۔ تیری میری بچیوں نے سر سے دوپٹہ اتار دیا، اس سے بھی تیرے میرے گھر کا امن خراب ہوا ہے۔ حرام کا پیسہ دن رات تیرے گھر میں بیٹھ کے گنا جا رہا ہے، اس سے بھی تیرے میرے گھر میں رزق میں برکتی آئی ہے، اس سے بھی بیماریوں نے حملہ ہمارے گھر میں آگے کر لیا۔ آج آپ سے پہلی ملاقات میں پہلی بات عرض کر کے جاؤں گا، او لوگوں کمائی کے راستے درست کر لو، رب کعبہ کی قسم کھانے والا ناچنے والا پیدا نہیں ہوگا، بلکہ جس کے حلق میں لقمہ جائے گا یا تو فرید الدین گن شکر بنے گا یا عبد القادر جیلانی پیدا ہوگا۔ اولاد کا مستقبل سوچو، مرنے کے بعد جس نے کام آنا ہے۔